ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک عراق کے ایک علاقے کردستان میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے. آپ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے. یہ پوری بستی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی اور یہ سب غیر مسلم تھے. طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت تھے. سرکار غوث اعظم کرد قوم کے مرکز میں پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی. آپ کی نیکی کی دعوت سن کر کرد قوم کا ایک بڑا عالم سامنے آیا. یہ شخص کچھ عرصہ بغداد اور مصر میں رہ چکا تھا. اس نے مسلمان علماء کرام سے کچھ احادیث بھی سن رکھی تھیں. یہ شخص حضور غوث پاک سے کہنے لگا کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء کرام نیکی کی دعوت عام کیا کرتے تھے، اس امت کے علماء اسی طرح نیکی کی دعوت عام کیا کریں گے. غوث پاک نے اس شخص کی بات سن کر فرمایا کیا تمہیں اس بارے میں کوئی شک ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، ان کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. آپ اس امت کے علماء میں سے ہیں. ہم تو آپ کی بات جب مانیں گے کہ آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں. حضور غوث پاک نے نہایت اطمینان سے فرمایا اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں. تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اب کرد قوم کے سردار حضور غوث پاک کو لے کر قریب ہی میں ایک قبرستان میں لے گئے اور ایک بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ غوث پاک اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو جا. بس غوث پاک کا اتنا فرمانا تھا، قبر کھلی اور وہ مردہ قبر سے باہر نکل آیا. اس نے پہلے حضور غوث پاک کو سلام کیا، پھر پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ غوث پاک نے فرمایا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی. تو ان لوگوں کو بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے. اس نے کہا کہ میں حضرت دانیال علیہ السلام کے وقت کا ہوں اور انہی کے دین پر مجھے موت آئی. پھر حضور غوث پاک نے اسے فرمایا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے. کرد قوم کے سردار اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، باتیں سن رہے تھے. آپ کی زندہ کرامت دیکھ کر تمام سردار اور ان کی قوم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہے مردوں کو جلایا. یا غوث